السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامیات لازمی۔ آج اسلامیات لازمی کا ہم احادیث کا یہ ٹاپک پڑھیں گے، حدیث نمبر 11 سے 16 تک جو فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ بالترتیب ہم احادیث کو پڑھیں گے، ترجمہ اور تشریح کو سمجھیں گے۔ تو پیج نمبر 52 کے اوپر یہ موجود ہے اور یہ احادیث والا چیپٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عماد کہتے ہیں پلر، بنیاد۔ ومن اقامہا، جس نے اس کو قائم کیا، یعنی کہ نماز کو قائم کیا، فقط اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، جس نے اس کو ڈھا دیا، جس نے اس کو گرا دیا، فقط ہدم الدین، اس نے دین کو ہی گرا دیا۔ اس کی تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، یعنی اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ دین کی بنیاد ہے، دین کا پلر ہے، یعنی کہ بیس ہے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو جب وہ مسلمان ہو کر سب سے پہلے جو کام اس پر لازم و ملزوم ہوتا ہے وہ کون سا کام ہے؟ وہ نماز کا ہی کام ہے، کہ ایک مسلمان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس بنیاد کو ختم کر دیتا ہے، وہ اس بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ آگے جس نے اس ستون کو قائم رکھا، گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا، یعنی پکار پر لبیک کا مطلب کہ وہ جو بلاوا آیا تھا، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلاتا ہے۔ وہ منادی کرتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو جو کہتا ہے میں آ جاتا ہوں اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے لبیک کہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اور ناطہ ہے وہ مضبوط ہی نماز ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور نماز کی پاسداری نہیں کرتا ہے اور وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے، یا نماز میں سستی کرتا ہے، تارک نماز ہے، نماز ادا نہیں کرتا ہے، یا 5 نمازیں فرض ہیں اس میں سے کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، مکمل نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ تو ایک دن کے اندر جو اسلام نے فرض کی ہیں وہ 5 نمازیں ہیں، گویا کہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور پیش ہو کر وہ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی یاد دہانی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون جو بنیاد اور پلر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی یناجی ربہ، کہ نماز کے اندر انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، گفت و شنید کرتا ہے،
وہ اپنی دل کے دکھڑے جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ بیسک چیز ہے، یہ بنیاد ہے، اور اگر بنیاد ہی قائم نہ رہی، بنیاد ہی اس میں کمزوری ہو، اگر ایک مکان ہے اور اس کی اگر دیواریں ہی کمزور ہیں یا اس کی جو بنیادیں ہی کمزور ہیں، تو کبھی بھی اس کے اوپر بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہی وہی معاملہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث کی مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو جس طرح یہ نیچے لکھی ہوئی ہے آپ اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے حدیث نمبر 12، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، اس میں حدیث میں دیکھیں الفاظ، اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، جب تو کہے، لصاحبک، اپنے ساتھی کو، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، اس کو جمعہ نہیں پڑھیں، جمعہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، انصت، کہ تو خاموش ہو جائے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک شخص آیا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خاموش کرانے کے لیے وہ فقط اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتا ہے کہ انصت، کہ تو بھی خاموش ہو جا، تم بول کیوں رہے ہو، جمعے کا ادب تمہیں پتہ نہیں ہے۔ والامام یخطب، اور اس حالت میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے فضول بات کہی ہے، یعنی کہ اس کو چپ کرانا بھی فضول بات ہے اور جمعے کے آداب کے برعکس ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کیوں کر ہو سکے گا۔ چنانچہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران بھی یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی بھی جمعہ کے دن مسجد کے اندر جب کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک تو خلل ڈال رہا ہے، لیکن وہ بھی شخص خلل ڈالتا ہے کہ جو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بولتا ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا اس میں مسئلہ یہ ہے، جو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی چیز بیٹا یہ ہے کہ جب شخص کسی کو چپ کراتا ہے اور اس میں یہ بات اور ایلیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ کہیں وہ آپس کے اندر بحث و تکرار نہ کرنے لگ پڑے۔ جب ظاہری سی بات ہے، اب ایک شخص نے اس کو چپ کرایا، آگے سے اس نے کوئی بات کہہ دی، اس نے پھر جواباً کوئی نہ کوئی بات کہے گا، پھر آپس میں بحث شروع ہو جائے گی، اور جمعے کا جو ادب اور جمعے کا جو ایک آداب ہوتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ جمعے کو سننا، امام کی باتوں کو سننا، وہ ساری کی ساری باتیں جو سننے والی ہوتی ہیں وہ اس بحث کے اندر وہ نکل جائیں گی۔ تو اس لیے جمعے کے خطبے کو بڑے توجہ، بڑے انہماک اور پرخلوص طریقے کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے، اور اس میں کوئی بھی لغو، کوئی بھی فضول حرکت، کوئی ایسی بات جس سے جمعے کے آداب میں خلل واقع ہو، تو ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ تو اس حدیث میں جمعے کے آداب کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تو جب بھی بیٹا آپ نے حدیث کی تشریح کرنی ہے
اب اس حدیث کے نیچے تشریح کرتے وقت آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ یہ حدیث کس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کس چیز کے متعلق ہے، پھر اس کے متعلق پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ آگے حدیث نمبر 13 ہے، یہ بھی حدیث جمعہ کے متعلق ہے، جمعہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ انسان کو کیا کیا چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حدیث کیا ہے؟ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من تخطى، جس نے پھلانگی، رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں، رقاب کا مطلب ہوتا ہے گردن، الناس لوگوں کی، جس نے لوگوں کی گردنوں کو پھیلایا، کب؟ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، جمعہ کے دن جس نے لوگوں کی گردنوں کو پھیلایا، اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جمعہ والے دن لیٹ جانے کی، اور عادت یہ بھی ہوتی ہے آگے بیٹھنے کی۔ اب جمعہ تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے، اب یہ بعد میں آتا ہے، یہ پیچھے سے آتا ہے، اب یہ اینڈ میں آیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے وضو کر کے اور جہاں جہاں سے راستہ ملتا گیا لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا گیا، لوگوں کا توجہ خراب کرتا گیا۔ جو لوگ بڑے توجہ کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے، اس اپنی ٹانگوں کو اس کے کندھوں سے اوپر سے بھی گزارتا گیا، جو کہ ایک ادب کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کے بارے میں وعید کیا ہے؟ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ گویا کہ وہ اپنے لیے جہنم کے اندر ایک پل تیار کر رہا ہے کہ جہنم سے وہ اس طرح پل بنا کر گزرے۔ اب اس کی تشریح ہم اوپر سے پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کی مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں ایک جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھیلا کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے۔ بھئی جہاں جگہ ملتی ہے، آپ دیکھیں آپ کو جہاں پیچھے جگہ ملتی ہے، اگر آپ کو آگے بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ پہلے آ جائیں۔ اور ایک اس میں یہ بھی بڑی ہی اہم بات وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو پہلے بھی آتے ہیں لیکن بیٹھتے پیچھے ہیں اور آگے جگہ خالی ہوتی ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ جو پہلے آتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلی صفوں کو بھریں، پہلی صفوں کو مکمل کریں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان بھی ہے کہ پہلی جو صفیں ہیں اس کو پورا کرو، اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور جتنی بھی صفیں بنتی رہیں بعد میں اس کو پورا کیا جائے۔ تو وہ پہلی صفیں ان کو کلیئر کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جلدی آنے کے باوجود بھی پیچھے بیٹھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے جو پیچھے جگہ جو ہے وہ آسانی سے میسر ہو جائے، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے۔ نیز یہ تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے، لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو آپ کو جہاں جگہ پیچھے ملے، ٹھیک ہے، جس سے لوگ پریشان نہ ہو اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو آپ وہیں بیٹھ جائیں، وہیں تشریف رکھیں۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو آداب جمعہ بھی اور احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ، اور کچھ جو نظم و ضبط ہوتا ہے اس کی بھی برعکس چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 14، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ فمن ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا۔ جب اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی کی جائے، فلا تأتوها، پس تم نہ آؤ، تسعون، بھاگتے ہوئے، تم بھاگتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ، تمشون،
تم چلتے ہوئے آؤ، وعلیکم السکینہ، اور تمہارے اوپر سکینت ہو، اطمینان ہو، وقار کے ساتھ ہو۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم پاؤ تو اتنی نماز پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو رہ جائے، جو فوت ہو جائے، فاتموا، تو اس کو پورا کر لو۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ اس حدیث میں باجماعت نماز کے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ اول تو ہم باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں، اور بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص تکبیر اولیٰ سے رہ جائے یا مسجد میں تاخیر سے پہنچے اور نماز ادا ہو رہی ہو تو بھاگتے دوڑتے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ممکن وقار اور متانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سلیقہ یہ ہے کہ شائستگی سے ساتھ چل کر آرام سے جماعت میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ پورا کر لیں، باقی کو بعد میں پورا کر لیا جائیں، لیکن بھاگتے دوڑتے اس لیے جانا کہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، یہ ناشائستہ عمل اللہ کو ناپسند اور خانہ خدا کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ جب کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے جلدی وضو کیا۔ اب دیکھیں، العجلۃ من الشیطان، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جو جلد بازی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو اس جلد بازی کے اندر کام اس سے ضرور غلط ہو جاتا ہے، اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اب اس نے جلدی وضو کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، خاص طور پر کونیاں، اور پاؤں میں بات کی جائے تو ٹخنے جو ہے وہ عموماً دیکھا گیا ہے جلدی سے وضو کرنے کی وجہ سے وہ خشک رہ جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی اور ویل جہنم کی وعید ہے کہ جو وضو کرنے کے باوجود بھی اس کے ٹخنے یا اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ وہ خشک رہ جائے۔ جو اتنی سخت وعید اللہ کے رسول اسلام نے اس کے بارے میں فرمائی وہ اس وجہ سے ہے کہ عجلت سے کام کیا ہوا اور جلد بازی سے کام کیا ہوا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو وضو کی بات، دوسری اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَا، کہ تم بھاگتے ہوئے نہ ہو۔ ایک شخص لیٹ آیا، اب جماعت تو کھڑی ہوگی، اس نے تیزی سے وضو کیا، اب اس کو یہ شک ہو گیا کہ کہیں امام اللہ اکبر نہ کہہ دے اور رکوع میں نہ چلا جائے، تو یہ کیا کرتا ہے، وضو کی جگہ سے امام کے پیچھے کھڑا ہونے تک جتنا بھی یہ فاصلہ ہوتا ہے یہ بھاگ کر وہ طے کرتا ہے۔ اب یہ بھاگ گیا، اب یہ تھوڑا سا بھاگا اور جا کر اس نے اللہ اکبر بولا تو ظاہر سی بات ہے سانس پھولا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا تو کیا ہوا، اس نے جو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھ سکے گا؟ تو اسلام ہمیں اطمینان سکھاتا ہے، اسلام میں کوئی بھی سختی نہیں ہے، اسلام تو بڑا نرم دین ہے، اسلام تو ہمیں اتنی سہولتیں دیتا ہے جتنی کوئی سہولتیں دے سکتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، بھائی تم چل کے آؤ، آرام سے آؤ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اتنا چل کے آؤ کہ تمہیں سانس نہ چڑھاؤ، تم مطمئن ہو اور سانس تمہارا پھولا نہ ہو۔ جب سانس پھولا ہوتا ہے تو انسان کے منہ سے الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ غلط الفاظ بھی انسان بول جاتا ہے سانس پھولے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کی عبادت تو اطمینان سکھلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو پورا مطمئن ہو کر اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اور تیقن بالقلب کے ساتھ اور تیقن بالذہن کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے جب، تو پھر اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ ہماری باتوں میں ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادتیں ان تمام چیزوں سے جو کہ عبادت میں مزہ لانے والی ہیں اس سے خالی ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ نماز کے لیے تم چل کر آؤ اور تمہارے اوپر سکینت ہو، مطمئن ہو، سانس پھولا ہوا نہ ہو۔ آگے سہولت کیا دی بھائی، فما ادرک تم فصلو، جتنی رکعتیں تمہیں ملتی ہیں وہ تم پڑھ لو، اگر 2 رکعتیں ملی ہیں، 3 رکعتیں ملی ہیں تم پڑھ لو، اور جو رہ گئی ہیں تو اس کو باقی میں ادا کر لو۔ تو یہ حدیث کی مختصر تشریح میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 15، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من صامہ، جس نے روزہ رکھا، صام صوم سے ہے، صوم روزہ کے کہتے ہیں، جس نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں، وقامہ اور قیام کیا، یعنی رات کا قیام جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، جس نے رمضان کا قیام بھی کیا اور ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یعنی اس کو یہ بھی ساتھ یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو فرمایا اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی اور تراویحاں ادا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم کی تشریح اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بیٹا اس کی مختصر سی تشریح ہوئی ہے، آپ اپنے الفاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو رمضان کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو روزے کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی جس میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روزے رکھنے کی اور رات کے قیام کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جو سابقہ گناہ، صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی بنیاد کے اوپر معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے آخری حدیث ہے فسٹم کی، للصائمی فرحتان، تو یہ بھی جو روزے سے متعلق ہی حدیث ہے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ للصائم، روزے دار کے لیے فرحتان، 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ ایک خوشی کو کہتے ہیں، فرحتان 2 خوشیاں ہیں۔ کون کون سی 2 خوشیاں ہیں؟ فرحۃ عند افطارہ، جب وہ افطار کرتا ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب ظاہری سی بات ہے، جب سارا دن کا بھوکا پیاسا، اس کی جو حالت اس طرح نازک ہو چکی ہوئی ہے، اب روزہ کھلنے کے ٹائم اب یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ روزہ کھلتا ہے، اب یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے پورے وجود میں سکون آ جاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، طاقت بحال ہو جاتی ہے، تو یہ ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اس کو خوشی دنیا کے اندر ملے گی، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس بندے کو اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خیر مقدم کریں گے، اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، کیونکہ اللہ فرمائیں گے کہ اس شخص نے بھوک برداشت کی میرے لیے، اس شخص نے پیاس برداشت کی میرے لیے،
اس نے گالی برداشت کی رمضان میں آگے جواب نہ دیا، میرے لیے صبر کیا، میرے لیے جب سب کچھ میرے لیے کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل دروازہ باب الریان کے نام سے بنایا ہے کہ اس سے وہی داخل ہوگا جو دنیا کے اندر کثرت سے روزے رکھتا رہا، گرمی کے مہینوں کے اندر بھی، تپش کے اندر کے مہینوں میں بھی صبر کرتے ہوئے وہ روزے رکھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیں گے۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجوب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، جب اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دیں گے، جب اللہ تعالیٰ اس کو انعام و کرام سے نوازیں گے، پھر انسان کہے گا، انسان کے ذہن میں یہ بھی بات آئے گی کہ کاش میں ساری عمر ہی روزے رکھتا رہا، کہ آج مجھے جتنا مجھے انعام و اکرام ہو رہا ہے، مجھے سب کچھ مل رہا ہے، تو کاش دنیا کے اندر میں جتنے دن رہا اتنے دن ہی میں روزے رکھتا رہتا۔ تو یہ ہر انسان، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا جنتی بھی پچھتائے گا اور جہنمی بھی پچھتائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ تو سمجھ لگتی ہے کہ جہنمی پچھتائے گا، وہ اپنے گناہوں پہ پچھتائے گا۔ فرمایا ایک جنتی کیسے پچھتائے گا؟ فرمایا جب دیکھے گا جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام ملا ہے اور جن لوگوں نے زیادہ عبادت کی ہے ان کو اور اونچا مقام ملا ہے، تو اس بندے کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں رہا ہوں جتنا عرصہ ساری عمر عبادت کرتا رہتا، میرا کوئی بھی لمحہ عبادت سے خالی نہ جاتا، آج مجھے بھی اتنا زیادہ مقام مل جاتا۔ تو یہ بیٹا تشریح آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہترین یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھایا ہے اور سمجھایا ہے، آپ نے بعین ہی اس کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً 6، 11، 12، 13، 14، 15، 16 یہ 6 احادیث فرسٹ ٹرم کے اندر موجود ہیں۔ آگے بیٹا یہ لانگ کوشچن ہے، پیج نمبر 67 کے اوپر، پیج نمبر 67 کے اوپر یہ لانگ کوشچن ہے، یہ طہارت اور جسمانی صفائی، یہ چیپٹر ہے، یہ 10th کلاس کے۔ تو یہ طہارت اور جسمانی صفائی، اس میں کچھ کوشچن بنائے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے۔ پہلا کوشچن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجیے۔ طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ تو یہ ٹوٹل 5 کوشچن ہیں۔ پہلا ہم آنسر پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ طہارت اور جسمانی صفائی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن اور حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کی شرعی حیثیت، شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بات قبول نہ ہوگی۔ تو یہ پہلے سوال کا آنسر ہے۔ پہلا سوال کون سا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، طہارت کے متعلق قرآن و حدیث میں جو ہے وہ کیا باتیں ہیں، اس کی اہمیت کتنی ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک پہلے کوشچن کا آنسر ہے، تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ فرسٹ کوشچن کا آنسر ہے یہاں تک۔ آگے جو کوشچن ہے، وضو کا طریقہ بیان کیجئے۔ اس کو میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ لگ جائے۔ وضو کا طریقہ، اس کے اندر تقریباً 9 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا۔ جب بھی وضو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے۔ نمبر 2، 3 بار کلی کرنا۔ 3 بار کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالا اور اس کو گلے میں لے جا کر، جس کو ہم غرارے کہتے ہیں، وہ غرارے کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جب کیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ جب غرارے کرتے تو آپ کے گلے سے آواز آیا کرتی تھی۔ جب انسان گلا کرتا ہے جس طرح کی آواز آتی ہے، اس طرح کہ وہ الفاظ حدیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو 3 بار کلی کرنا۔ کلی کا مطلب ایسے نہیں منہ کے اندر سے ہی پانی کو گھول کر اور نیچے پھینک دینا، بلکہ گلے میں لے جا کر اوپر منہ کر کے غرارے کرنا۔ نمبر 3، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ جب وضو کرنا ہے، جب گلے کو اچھی طرح صاف کر لیا، اس کے بعد آتی ہے ناک کی باری۔ تو ناک میں جب پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل معمولی سا سانس لینا ہے اور پانی کو اوپر کھینچنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ناک کے نتھنوں تک پانی جائے گا اور بانسے تک پانی جائے گا، اور اس میں جو تھوڑی بہت گندگی ہوگی وہ ساری کی ساری اس پانی کے ذریعے رفع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو جھٹکا دیا، 3 دفعہ تیزی سے کیا اور وضو ہو گیا۔ تو بیٹا وضو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ 3 دفعہ ناک میں اچھی طرح پانی کو ڈالنا ہے، داخل کرنا ہے پانی کو۔ کچھ لوگ بالکل داخل نہیں کرتے ہیں، تو اس بات کا اپنے خاص خیال کرنا۔ اس کے بعد جب ڈالنا ہے اور پھر ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے، اور جتنا بھی پانی ڈالا ہوا ہے وہ پانی کے ساتھ جو گندگی ہے وہ بھی ناک سے باہر آ جائے۔ تو چوتھا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک
کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا۔ جب آپ نے چہرہ دھونا ہے وہ کس طرح دھونا ہے کہ آپ نے منہ پر جب چھانٹا مارا پانی کا تو جہاں تک آپ کے بال چہرے کے ماتھے کے اوپر جو بال ہیں وہ کنارہ وہ سارا دھونا ہے، اور کانوں کی جو لو ہے، کانوں کے لو کا مطلب جہاں پر عورتیں جو ہے وہ کانٹا ڈالتی ہیں اس کو کانوں کی لو کہتے ہیں، تو وہاں تک آپ نے اپنے سارے جسم کو اپنے سارے چہرے کو پانی لگانا ہے اور ہاتھ کے ساتھ اس کو گیلا کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل چھانٹا مارا منہ پر اور آگے آگے سے آنکھ کے نیچے سے جو ہے وہ گیلا کر لیا، اور جہاں پر جو ہماری قلم ہوتی ہے بالوں والی جس کو ہم قلم کہتے ہیں تو وہ سارا نیچے والا حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ بھی اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 5، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا۔ جب آپ نے بازو دھونے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں سے ہماری کونی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو حصہ مولڈ ہو جاتا ہے، فولڈ ہو جاتا ہے، اس سے تقریباً 1 یا 2 انچ آگے آپ نے دھونا ہے احتیاطی طور پر۔ ویسے تو کونی تک کہا گیا ہے، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے جب انسان وہاں تک دھوتا ہے تو کچھ حصہ خالی رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو تقریباً 1 انچ یا 2 انچ اوپر، ٹھیک ہے، وہ اس کو لے جانا ہے۔ نمبر 6، سر کا مسح کرنا۔ یہ سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، گردن کا مسح یہ کوئی نہیں ہے۔ سر کا مسح کس طرح ہوگا کہ آپ اپنی درمیانی انگلی کو جو شہادت کی انگلی کے ساتھ ہے اس کو آپ نے بائیں انگلی کے ساتھ ملا کر، سیم انگلیوں کو ملا کر آپ نے جہاں سے آپ کے ماتھے کے بال شروع ہوتے ہیں ہاتھ گیلا کر کے آپ نے اوپر رکھ کر آپ نے پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے جہاں پیچھے سے بال ختم ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ریورس کرنا ہے اسی طرح، ہاں جس طرح آپ اس کو آگے سے پیچھے لے گئے اس طرح پیچھے سے آپ نے آگے لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سر کا مسح۔ آگے 7ویں بات، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کے ٹخنے جس کو ہم پنجابی میں گیٹا کہتے ہیں تو وہ حصہ آپ کا خشک نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کا اوپر تک جہاں سے وہ موو ہوتا ہے آپ نے وہ سارا حصہ اوپر 1-1.5 انچ جو ہے وہ اوپر تک گیلا کرنا ہے، اس سب کو دھونا ہے۔ نمبر 8، وضو کرتے ہوئے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا
جائے۔ پہلے دایاں حصہ دھونا ہے اور اس کے بعد پھر بایاں حصہ آپ نے دھونا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ہر جسم کے اعضاء کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ یہ آخر میں یہ میں لکھ دوں، جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا ہے۔ اس میں یہ بھی چیز ہے، آپ 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، آپ 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اور آپ 4 دفعہ نہیں دھو سکتے ہیں۔ 4 دفعہ، 3 سے زائد کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ آپ 3 سے کم کر سکتے ہیں، 3 سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وضو کا ایک مکمل طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے جو کویشچن نمبر 3 ہے وہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جب آپ غسل کرتے ہیں سنت طریقہ کار کیا ہے غسل کرنے کا؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھویا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے۔ وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناک میں پانی 3 بار جہاں ممکن ہو آگے تک لے جائے۔ آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو
اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آخر میں پاؤں دھوئے جائیں۔ آپ نے جسٹ جو ہے وہ بازو تک جو ہے وہ وضو کرنا ہے۔ جب آپ نے کلی کی چہرہ دھویا، ناک بازو تک آپ نے فرسٹ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نہانا ہے۔ مکمل نہانے کے بعد آپ نے پھر آخر میں اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے، کہ وضو کرنا ہے، بس آپ نے پاؤں نہیں دھونے ہیں۔ اور اس کے بعد مکمل نہانے کے بعد جب آپ نے فارغ ہونے لگنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہاں پر میں نوٹ کر دیتا ہوں، بازو تک وضو کرنا ہے، اور آخر میں نہانے کے بعد پاؤں دھونے ہیں۔ تو یہ ایک غسل کا مکمل طریقہ کار ہے۔ آگے کوشچن ہے، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجیے۔ طہارت کے بارے میں ایک حدیث بیان کیجیے۔ تو پہلے ہم آیت نوٹ کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ ایک آیت ہے، اور حدیث کون سی ہے؟ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت و پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پہلی آیت ہے، یہ دوسری یہ حدیث ہے۔ تو ہمارا یہ کوشچن بھی سالو ہوا، کوشچن نمبر 4۔ آگے ہمارا جو آخری سوال ہے وہ ہے، طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ طہارت کے کیا فوائد ہیں؟ طہارت کے فوائد۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی
اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے ظاہری اور باطنی صفائی ہوتی ہے۔ یعنی کہ دونوں طرح کی صفائی ہوتی ہے، ظاہری بھی صفائی ہو جاتی ہے اور جو روحانی ہوتی ہے، باطنی ہوتی ہے، وہ بھی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ آگے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ مناسب الفاظ لگا کر پر کرنا۔ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، مسنون ہے یا سنت ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں۔ عیدین کے دن غسل واجب ہے یا مستحب، تو اس دن جو ہے وہ غسل مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے مستحب ہے۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ کتنی دفعہ پانی بہایا جائے؟ یہ 3 دفعہ پانی بہایا جائے۔ آگے پانی کا استعمال حسب ضرورت، ٹھیک ہے، حسب ضرورت، حسب ضرورت۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو طہارت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ سب ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان پاک اور صاف نہ ہو اور نماز اس کی قبول ہو جائے۔ تو ان اللہ لا يحب التوابین ويحب المتطہرین، اللہ تو پاک رہنے والے کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ناپاک رہے گا، ہر وقت پلید رہے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے سے کبھی بھی محبت، کبھی پیار نہیں کریں گے۔ تو یہ بیٹا یہ مختصر سوال بھی اس میں سے آتے ہیں اکثر، اور لانگ بھی کوئی آ ہی جاتا ہے اس کے اندر سے، تو یہ مختصر آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، اور یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے، تو بیٹا آپ نے اچھی طرح اس کو یاد کرنا مت۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔